علی ہائے علی علی ہائے علی علی ہائے علی علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی آج کوفے میں ہے. یہ جو پیسے کا معاملہ ہے، دنیا کی دولت کا معاملہ ہے، اگر یہ معاملہ اتنا چھوٹا ہوتا، اس کے حلال حرام کا فرق اتنا اہم نہ ہوتا، تو امیر المومنین نے حکومت پر حاکمیت پہ آنے کے بعد اس پر اتنے دشمن کیوں اپنے لیے بنائے؟ امیر المومنین کے بہت سارے دشمن دولت کی وجہ سے، کہ جب امیر المومنین نے ان کی حرام کمائی کا راستہ روکا، ان کی ناجائز کمائیوں کا راستہ روکا، جو وہ لوٹ چکے تھے 25 سال، اس کو واپس لانے کی بات کی تو لوگ امیر المومنین کے دشمن ہو گئے. یہ جنگ جمل جو ہوئی ہے طلحہ اور زبیر کے ذریعے سے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ زبیر حاکمیت چاہتے تھے. امیر المومنین ایک جگہ کا حاکم بنانے کے لیے بھیجتے ہیں، زبیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ توقع کر رہا تھا. امام نے فرمایا میں نے فلاں جگہ کی حکومت کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، اور اس کا کاغذ گویا تیار کر کے رکھا ہوا تھا، تاریخ میں موجود ہے میرے سامنے. امیر المومنین کی رشتہ داری بھی ہے زبیر سے. زبیر امیر المومنین کی دوستی مشہور تھی، اور زبیر وہ تھے جس نے واحد آدمی جس نے تیسرے خلیفہ کی خلافت کے موقع پر ووٹ دیا تھا. امیر المومنین کو زبیر کا ووٹ تھا. زبیر نے امیر المومنین کی حمایت میں بہت جھیلا ہے اپنی زندگی کے اندر. دوستی ان کی اتنی مشہور تھی کہ دونوں ایک دفعہ سامنے آ رہے تھے، نبی خدا نے دونوں کو مسکراتے دیکھا تو فرمایا زبیر تمہارا کیا عالم ہوگا جو تم اسی علی کے خلاف شمشیر چلاؤ گے؟ کہا میں یہ کروں گا. اس سابقے کے ساتھ جو زبیر کا امیر المومنین کے ساتھ ہے، امیر المومنین نے فرمایا میں تمہیں فلاں جگہ کی حکومت کے لیے انتخاب کیا. وہ آتے ہیں، امیر المومنین ان کے لیے کاغذ تیار کرتے ہیں اور وہ کاغذ ہاتھ میں تھمانے لگتے ہیں. زبیر اس کو ہاتھوں سے لینے کے لیے پھیلاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اور کہتے ہیں خدا آپ کو اس صلہ رحم کے اوپر جو آپ نے اقربا کا خیال کیا، اپنے رشتہ داری کا خیال کیا، اس کے اوپر جزا فرمائے. امیر المومنین یوں ہاتھ دیتے دیتے روک لیتے ہیں. کہا یہ تم نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں قابل سمجھا تھا تو حاکم بنایا، نہ کہ رشتہ داری کی بنیاد پر. تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں نے تمہیں رشتہ داری کی بنیاد پہ بنایا؟ اس کا مطلب ہے تم اہل نہیں ہو، یہ کاغذ میں تمہیں نہیں دوں گا. سارا سابقہ، سارا ساتھ دینا، دوستی، سب کچھ ختم اس ایک اصول کے ٹوٹنے کے اوپر کہ میں نے تمہیں قابل سمجھا تھا، حاکم بنایا تھا، نہ کہ رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر. یہ عدل کی کیا شدت ہے؟ اس کی 10% میں اور آپ میرے ساتھ کریں گے، میں آپ سے زندگی بھر کا دشمن بن جاؤں گا. اس کا 10% کوئی میرے ساتھ کرے گا تو میں اس کی ایسی دشمنی دل میں لے کے بیٹھ جاؤں گا کہ نعوذ باللہ تعالی جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا. اس وجہ سے لوگ امیر المومنین کے دشمن بنے. اب اس کو ہم فراموش کر دیں، بھلا دیں اپنی زندگیوں میں. پیسے جائز ناجائز، حلال حرام، اس کا حق اس کا حق، اس کو بھلا دیں. اس پہ تو امیر المومنین نے دشمن بنائے تھے، اس پہ لوگوں نے امیر المومنین کے ساتھ دشمنی کی صحیح معنی میں. اب ہمارا معاشرہ ان باتوں کو بھلا دے اور یہ نہ سوچے کہ کون سا پیسہ حلال ہے کون سا پیسہ حرام ہے. کسی کی امانت ہے تو کیا ہونا ہے، کسی نے کوئی پیسہ کسی کام کے لیے دیا ہے تو اس کو کیسے خرچ ہونا ہے. یہ کہاں سے سیکھا پھر ہم نے امیر المومنین سے؟ اور کیا میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ معاشرے کے اندر امانت داری کا عالم کیا ہے اس وقت؟ اب کسی کو تھوڑا سا پیسہ امانت میں دے کر دیکھیے، پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمارا معاشرہ یہ ہوتا، ہمارے ادارے یہ ہوتے، ہمارا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہ ہونا اس جگہ پہ ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچیں. امیر المومنین کے سامنے کوئی شخص کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کرے، امیر المومنین منع کرتے ہیں. اولاد طاہرہ منع کرتی تھی. ایک انسان بہت مشہور آدمی اپنے معاشرے کا اشراف میں سے، وہ اصطلاح رسپیکٹڈ لوگوں میں سے، وہ مثلا مولا کے ساتھ تشریف فرمائے، اس نے امام کے نوکر کو ایک گالی دی. امام نے فرمایا آئندہ سے میرے ساتھ برابر سے نہیں چلنا، تمہاری زبان اتنی گندی ہے، تم گالیاں دیتے ہو، تمہارے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، آئندہ سے میرے ساتھ نہیں چلنا. معاشرے میں گالیاں دینے والے کم ہیں، عزت و مقام لیے بیٹھے ہیں. امیر المومنین ایسے کرتے ہیں. ایک آدمی قربانی کرتا ہے، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، 100 اونٹوں کی قربانی کرتا ہے. لوگ آ کے پوچھتے ہیں 100 اونٹ قربان کر دیے اس نے، شہر بھر کو دعوت دی ہے، جو جتنا گوشت اٹھانا چاہے اٹھائے. فرمایا نہیں، حرام ہے اس کے گوشت کو ہاتھ لگانا. 100 اونٹوں کا گوشت معاشرے کے اوپر رکھا ہوا ہے. عزیزان ذرا تصور فرمائیے گا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے اللہ کے نام پہ قربان کیا، 100 اونٹ کا گوشت رکھا. امیر المومنین نے فرمایا حرام ہے اس کے گوشت کو ہاتھ لگانا. کیوں؟ اس نے نمائش کے لیے قتل کیے، یہ نمائش کے لیے مارے ہیں یہ جانور، نے دکھاوے کے لیے مارے ہیں، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے تمہارے لیے، اس میں سے کھانا حرام ہے. ہم میں کوئی جرأت ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ جس کو میں جانتا ہوں نمائش کے لیے بنا ہے، جس کو میں جانتا ہوں دکھاوے کے لیے بنا ہے، جس کو مجھے پتا ہے کہ یہ خدا کی خاطر نہیں ہو رہا، میرے اندر جرأت ہے کہ میں کہوں کہ یہ غلط ہے؟ پورا معاشرہ میرا بائک آؤٹ کر دے گا. حق کہنے کی طاقت ہے ہم میں، سننا اور سہنا اور عمل کرنا تو دور کی بات، مجھ جیسے میں حق کی بولنے کی طاقت نہیں رہی. کوئی کرے گا؟
اس خاطر امیر المومنین تنہا تھے. اور یہ وہ ہے جو ہمیں سیکھنا پڑے گا. بھائی آپ امیر المومنین سے اسٹینڈرڈز کو دیکھیں. اتنی سی بات پر جو زبیر نے کہی, انہوں نے امیر المومنین فرمایا اس کا مطلب ہے تمہارے ذہن کے اندر ویلیوز صحیح نہیں ہے, تم حاکم کو خرابتداری کے ساتھ دیکھ رہے ہو. فلاں کو کہا تمہارے 100 اونٹوں کا گوشت حرام ہے چونکہ تمہاری نیت ذبح کرنے کے اندر خدا نہیں ہے بلکہ دکھاوا ہے. یہ اسٹینڈرڈز ہیں. بات کرنے کے لیے کوئی آ جائے فوراً چراغ بجھا دیا, کہا یہ بیت المال کا مال ہے, یہ پرائیویٹ باتوں کے لیے نہیں ہو سکتا. ایک اور آدمی آیا, حکومت بیت المال کے بارے میں بات کرنے کے لیے تھی, ایک چراغ بجھا دیا. کہا کیوں دو کیوں میں سے ایک کیوں بجھایا؟ کہا 2 لکھائی کے لیے ضروری تھی, بات کرنے کے لیے ایک چاہیے ہوتا ہے, 2 کی کیا ضرورت ہے؟ بیت المال کا مال ہے, دیکھ کے ضائع کرو, دیکھ کے خرچ کرو اس کو. ہم ہیں ایسے؟ ہم نہیں ہوں گے یقیناً. امیر المومنین کی ذات پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن بھائی کچھ توجہ بھی تو ہو نا, کچھ تو توجہ ہونی چاہیے, کچھ تو رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے, کچھ تھوڑا سا فرق. یہ جو معاشرے کے اندر خرابی آئی ہے اس وجہ سے آئی نہیں ہے. یہ تیسرا جو مقام ہے جس میں ہم ایک علم حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد تقویٰ کو دیکھتے ہیں. اب آتی ہے بات جس کو ہم کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. یہ جہاد ہے, اس میں دشمن کا جہاد بھی شامل ہے اور یہ جہاد بھی شامل ہے جو معاشرے کے اندر کرنا پڑتا ہے. اور امیر المومنین نے اس کے اوپر اصرار فرمایا. اب وقت ختم ہو چکا جو میں وصیت نامہ کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں. فرمایا وصیت نامے کے اندر متعدد چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ تم پر واجب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا, اور اگر تم نے نہیں کیا تو معاشرہ ختم ہو جائے گا, تمہارے برے تم پر حکومت کریں گے, تم دعائیں بھی مانگو گے تو پوری نہیں ہوں گی. اور یہ وہ چیزیں جو ہم نے ترک کر دی اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر. میں اپنے جیسے کو کہوں گا اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر کہ اگر میں نے یہ جملہ کہہ دیا تو فلاں پارٹی ناراض ہو جائے گی, فلاں بات کہہ دی تو فلاں پارٹی ناراض ہو جائے گی. ان باتوں کی بنیاد پر ہم لوگوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کر دیا مولانا امیر المومنین کا ماننے والا ہونے کے باوجود. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے اسٹینڈرڈز خراب ہو گئے. اب ایک ریاکاری ہے وہ معاشرے کے اندر نافذ ہو گئی. اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ریاکاری ہے. ایک جگہ پہ دکھاوا ہو رہا ہے, اب سب کو عادت پڑ گئی کہ ہاں یہ دکھاوا ہوگا. ایک جگہ کے اوپر خدا متعال کے احکام پامال ہو رہے ہیں تو کوئی بولنے والا نہیں, تو لوگ سمجھ رہے ہیں یہی دین ہے. کچھ نشانیاں رہ گئی ہیں, ان نشانیوں سے سیکھ لینا پڑے, کم از کم ان نشانیوں سے سیکھ. مثلا یہ جو امیر المومنین نے 100 اونٹوں کا گوشت حرام کیا, یہ ایک واقعہ ہے تاریخ کے اندر, مستند واقعہ ہے. اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ میرے پاس ہمت نہیں ہے, نہ میرے اندر طاقت نہیں ہے. حقیقت یہ کہ میں اس سے زیادہ کھول کر آپ کی خدمت میں عرض کروں, لیکن عزیزان مطلب یہ مجھے احساس ہے کہ خدا متعال ہم سے زیادہ سخت سوال کرے گا. اور شاید ہم سے یہ سوال بھی ہوگا کہ تم لوگوں نے حق کی پامالی کو دیکھا اور کیوں نہیں کہا. اور شاید اس وجہ سے بھی میرے جیسے لوگ خاموش ہوں گے کہ مثلا میں اگر اس بات کو کہوں گا تو میرے اندر بھی خرابی ہے, تو لوگ میری خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, تو شاید میں اپنی خرابیوں کو چھپانے کی خاطر دوسرے کی خرابیوں پہ بولنے کو ترک کر دیتا ہوں کہ میں نے اگر اس چیز کو بول دیا تو وہ میری ایک خرابی کو لے کر آ جائے گا. اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا. کچھ بھی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم امیر المومنین کے اسٹینڈرڈز کو فالو نہیں کر سکے, پامال ہوتے دیکھا اور خاموش ہو گئے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب ہم اس جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے. اب اتنے مشکوک ہو گئے. وہ جو امیر المومنین نے فرمایا تھا فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کا مطلب یہ نہیں معلوم کیا حق ہے, نہیں معلوم کیا بات ہے, اس کو فتنہ کہتے ہیں. یہ فتنہ کب چھاتا ہے؟ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر بند ہو جاتا ہے. جب امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہو رہا ہوتا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چل پاتا کون سی چیز حق ہے, کون سی چیز باطل ہے. اس کو کہتے ہیں فتنہ. پھر فتنوں کا دور شروع ہو جاتا ہے اور ہم لگتا ہے جیسے خدا ہمیں بہت بصیرت دے تو ہم ان فتنوں سے نکل سکیں. امیر المومنین اس کا بھی حل ارشاد فرمایا. کہا تم قرآن سے تمسک کرو, اہل بیت سے تمسک کرو. دونوں کو نہج و بلاغہ میں بیان فرمایا. کہا اگر فتنوں میں پھنس گئے ہو تو قرآن سے تمسک کرو. تم خدا فرمایا قرآن تمہیں فتنوں کی موجوں میں سے نکال کے لے جائے گا. اہل بیت سے تمسک کرو. اہل بیت سے تمسک کیسے کرے؟ ان کے اقوال کو دیکھو, انہوں نے کیا کہا, اس پہ عمل کرو. ان کے واقعات سے سیکھو, ان کے اقوال سے سیکھو. حقیقت یہ کہ ہم لوگ نہیں معلوم ہم لوگ کس مشکل میں پھنس گئے, اور مجھے نہیں معلوم کہ ہم لوگ کس وقت اس پوائنٹ پہ ہوں گے کہ جب ہم یہ سوچیں کہ اب ہمارا اصلاح کا عمل شروع ہو گیا. ہم لوگ مسلسل کسی اور سمجھا رہے ہیں. یعنی اگر میں طالب علم ہونے کے ناطے, اللہ کرے کہ میں غلط ہو جاؤں, اللہ کرے کہ میں غلط ہو جاؤں گا, میں صحیح نہ سمجھ رہا ہوں, لیکن اگر میں طالب علم ہونے کے ناطے جب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ہم لوگ غلطیوں پہ خاموش رہنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. ہم غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے, میرے جیسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے, ہمت نہیں رکھ پا رہے. دوسرے لوگوں کے اندر سننے کا حوصلہ ختم ہو گیا ہے, اور تیسرے لوگ جو غلطی کر رہے ہیں وہ جری سے جری ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اس مشکل میں آ گئے.
ابھی بھی میں ڈرتا ہوں، مثلا میں جو یہ باتیں بھی کہیں نہیں معلوم اس کے اوپر بھی کون کون کیا کچھ بولنا شروع کرے گا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، اس کی توہین ہو گئی، اس کی توہین ہو گئی. کوئی نہیں سوچے گا امیر المومنین نے کیا کہا. اس مصیبت میں ہم لوگ پھنس گئے. کوئی چیز ہو، کسی نے کوئی بات کہہ دی ہو، اس کی پامالی شروع ہو جائے گی، اس کی کہانیاں شروع ہو جائیں گی. نہ حق کی پرواہ کرتے ہیں نہ باطل کو دیکھ. تم حق کو معیار بناؤ. امیر المومنین فرماتے ہیں اعرف الحق تعرف اہلہ، تم حق کو پہچانو پھر اہل حق کو پہچان پاؤ گے. ہم لوگ شخصیتوں کے پجاری ہیں. اس نے یہ کہا تو صحیح ہے، بس ختم ہو گیا معاملہ. امیر المومنین نے ایسے نہیں کہا ہم سے. اگر کوئی اس معیار کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ خود امیر المومنین کی ذات ہے اور ان کی اولاد طاہرہ کے جو وہ کہیں وہ 100% حق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار. جہاں علی جاتے ہیں حق وہاں جاتا ہے. وہ صرف ایک ایسا پیمانہ ہے جس کے اوپر سب کو پیمانے کو سنجش کی جا سکتی ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے. سب کی بات میں حق ہوگا، سب کی بات میں باطل ہوگا. اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. اور یہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جو ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو ایک علم اس نورانیت کے ساتھ، تقویٰ اس الہی احترام، خدا تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ جو شدت احترام سے نافذ ہوتا ہے. اور تیسرا یہ جہاد فی سبیل اللہ کہ خدا کے دین کی خاطر مشکلات کو تحمل کرنے کی طاقت، اور خدا کے دین کی خاطر ہر ایک انسان اپنے نصیب کے برابر کوشش کرے. ہاں سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی آئے گی کہ جن کو خدا نے موقع دے دیا کہ لوگ ان کی سن رہے ہیں، ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. باقی سب لوگ اپنی اپنی کوشش کریں کہ بھئی جو چیز آپ کو حق نظر آتی ہے اس کے اوپر عمل کریں، اس کی خاطر قربانی بھی دے دیں. اس کو جہاد کہتے ہیں. یہ امیر المومنین نے ہمیں سکھایا. اور یہ جتنی مظلومیت ہے، اس مظلومیت کا سارا محور یہ حق کی پیروی ہے جو امیر المومنین کی ذات کے اندر، حق کا بیان ہے جو امیر المومنین کی ذات کے اندر. اگر وہ کمپرومائزز ہوتے جو دنیا کرتی ہے، امیر المومنین کے اتنے جانی دشمن نہیں ہونے چاہیے تھے. پھر امیر المومنین کے خلاف اتنے لوگ قلم نہ اٹھاتے، شمشیریں نہ اٹھاتے اگر امیر المومنین کے اندر حق کا اس طرح کا شدت کا بیان نہ ہوتا. لیکن امیر المومنین نے ان سب کو سہ لیا، ان سب کو تحمل فرمایا. کہ انصاف پہ یہ ضرب لگائی کس نے، مظہر عدل کی تصویر مٹائی کس نے، سر پہ اب ظلم کی گئے شان